شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے کہ میں اللہ ہوں۔ لیکن دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کا کوئی گواہ ہے؟ یہ مکان میرا، یہ گاڑی میری، یہ چیز میری، گواہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ نے خود کہہ دیا مجھے جو سچ مچ پہچانتے ہیں، میں کون ہوں، میری صفات کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، اس کے جاننے والے یہ ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں میرا تعارف کرائیں گے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے بیان کیا اپنی توحید کی گواہی میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتے تو ہر وقت کے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، یہ جانتے ہیں مجھے۔ اور اسی کے ساتھ جہاں ان کا اتنا اونچا مقام بیان کیا، وہاں ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی بیان کی۔ جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی، گھر کے بڑے کی ذمہ داری گھر کی سطح سے، صوبے کی، ملک کی، علاقے کی، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہر انسان کا فرض منصبی بحیثیت انسان ہونے کے، آدم کی اولاد حوا علیہ السلام دونوں کی اولاد ہونے کے ناطے، سب سے پہلے انسان کے ذمے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے خود مثالیں دی انسانوں کو۔ کم سے کم اپنے مالک کو اتنا تو پہچانو جتنا جانور پہچانتا ہے۔ جس بھینس کو، جس گائے کو، جس بکری کو، جس جانور کو، جس گھر والے، جون سے گھر والے باندھتے چھوڑتے ہیں، وہ اس گھر کے بچے کو جانتے ہیں۔ اس گھر کا بچہ اگر دم پکڑ کے لٹک جائے تو وہ کچھ نہیں کہتا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے تو کچھ نہیں کہتا، اور کوئی پرایا ذرا قریب سے گزر جائے تو مارنے کو رسے توڑاتا ہے کہ اپنا نہیں ہے۔ اتنی پہچان تو جانور میں بھی ہے۔ اور پھر والعادیات کے ذریعے تو کہ ذرا گھوڑا بہت فرمانبردار جانور ہے، اور مجاہد کے گھوڑے کے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس نے جو گھوڑا پالا ہے اس کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں، صفوں کو چیرتا ہوا نکل جانے، اپنی جان کو اس میں جھونک دینے والا مجاہد کا گھوڑا۔ لیکن یوں کہ اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ میلوں کا سفر کر کے آیا ہو، تھکا ہارا، اپنے استبل میں پیر پسار کے لیٹا ہے، آدھی رات آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے، اس کو فوراً ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، اور یہ میری بے حیائی کی انتہا ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا سنے، دیکھیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد پھر لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا، اور سوار ہوتا ہے، لیکن جب تک اشارہ نہ کرے چلنے کا، چاہے کتنا ہی اس میں نشاط ہو، پیر پٹکتا رہتا ہے چلو، کہ اس کے بعد پھر رکتا نہیں، اور روکنے کے لیے بھاگ ڈور کھینچ لے تو پھر چلتا نہیں۔ اور مجاہد کا گھوڑا اپنے جیسوں کی لاشیں تڑپتا دیکھ رہا ہے، خون کے فوارے، لیکن اس کا مالک اگر ٹیڑھ مارتا ہے اس کو، جان کی پرواہ کی کہ میرے ذمے ہے، میں اس کی گھاس کھاتا ہوں، کہ اسی لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے
سب سے پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اور یہ کام نبیوں کا ہوتا تھا۔ 600 سال کے عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کوئی نبی کوئی تھے، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، سب سے پہلے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، اس کے یہ وارث۔ اور یہ کس نبی کے وارث؟ تمام نبیوں پر جتنا علم، جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، جتنی قوت اور آسمانی کتابوں میں جتنی، وہ ساری یکجائی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کے وارث براہ راست ان کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اب دو ذمہ داریاں ہو گئی، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو پہچانوانا۔ کہ ان کو کون پہچانوائے گا؟ کہ جو پہچانتے ہیں کہ وہ اولو العلم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے ان کو گواہی میں پیش کیا ہے، مجھے پہچاننا ہے تو ان سے پہچانو، ان کے ذریعے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی بڑی حیثیت کا، دنیاوی اعتبار سے حیثیت اس کی ہے، لیکن جانتے نہیں لوگ۔ بھائی تم ان کو جانتے ہو؟ میں تو نہیں۔ سنو، میں جانتا ہوں ان کو، یہ فلانے کے بیٹے ہیں، فلاں پوسٹ پر ہیں، اور ان کی یہ ہے، یہ ان کی خصوصیات بتاتے۔ تو جو پہچانتا ہے وہ تعارف کراتا ہے۔ پہلا فرض انسان کا اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، کہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، کہ نہیں ان سے یہ مجھے پہچانتے ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں، یہ میری قدرت کو، یہ میرے اسماء حسنہ کو، میرے ذاتی نام کو، میری صفاتی نام کو، میری قدرت کو، میری فعالیت کو، میں کون ہوں اور کیسی قدرت والا ہوں، میں نے پہلے کیا کیا ہے اور اب کیا کر رہا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، اس سب کو مجھے پہچاننا ہو تو ان سے پہچانیے۔ اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے وہ جو قرآن میں صیغے ملتے ہیں، تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ اور قدرت اللہ۔ تعلق مع اللہ، یہ جیسے لوگوں سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ذمہ اللہ کا تعلق پیدا کرنا، اور وہ تعلق ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے، اور اس فرما برداری میں جو جتنی ترقی کرتا ہے پھر تقرب ہوتا ہے۔ من تو شدی تو من شدم من تاکس نگویت من دیگرم تو دیگر۔ اور وہ تقرب بڑھتے بڑھتے انی معکم، گھبرانے کی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور یہ پہلے دن کا پہلا سبق تھا، حضور اکرم جن کے ہم وارث ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس غار میں سراقہ ابن مالک پہنچ چکے ہیں، مکے کا کوئی گھر آپ کے خلاف مشورے سے خالی نہیں، اور جس کے ذہن میں جو آتا تھا پھانسے سے، تیر چلا کے، پکڑ کے، مار کے، کس طرح جس کے جی میں جو آتا تھا، میٹنگیں ہوتی تھی، ان تمام حالات میں لا تحزن ان اللہ۔ یہ بات صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، حضور نے یہ میراث دی ہے، اس لیے کہ حضور نے صاف فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو چیزوں کا وارث نہیں بناتے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم پیسوں تھیلوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے یہاں سے انما نورث العلم، یہ سارے براہ راست حضور کے وارث۔
لا تحزن معنا، لا تحزن، یہ سبق سب وارثوں کے لیے، ان اللہ معنا۔ یہ اتنا اونچا طبقہ ہے، یہ اتنا اونچا طبقہ ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان کے ساتھ علم، دونوں چیزیں۔ ایمان آتے ہی سب سے پہلے علم ہے، یا ایھا المدثر اقرأ بسم ربک، پڑھو، پڑھنا پڑھانا ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، ہم کون ہیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں مستورات میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی پیاری بیویوں علیہم الصلاۃ والتسلیمات، تم ایسی نہیں ہو جیسی دنیا کی عورتیں ہیں۔ ہاں آنکھ کان ہاتھ پیر تو سب کے ہی، تمہاری ایک بہت اونچی نسبت ہے، تم نمونہ ہو، تمہاری محنتیں، تمہارا علم۔ اس لیے وہ کہتے ہیں 1/3 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے لیا، اور غزوات میں کیسے مستورات، کہاں جا رہی ہو؟ ہم اور کچھ نہیں تو مرہم پٹی کر دیں گی۔ عبداللہ بن زبیر کی ماں انتظار میں ہے، یہ یوسف، حجاج بن یوسف نے جس وقت عبداللہ بن زبیر، اور یہ کہ وہ مکے والوں نے کہا تھا کہ اب تمہاری نسل ختم، اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا مدینے میں، کہ سب سے پہلے صاحبزادے جو پیدا ہوئے وہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے۔ اتنی اونچی حیثیت کا آدمی، ان کو پھانسی، لیکن ماں کا کلیجہ کیا تھا؟ اے اللہ مجھے موت نہ دیجیے جب تک میں میرے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیکھ نہ لوں، تیرے نام پہ۔ اس ماں کی محبت کا کیا حال تھا، ان کی حیثیت کیا تھی۔ باپ زبیر بن عوام، اللہ اکبر، وہ ساری کہ حضور تو یہ سارا لائے، پوری سیرت کے یہ وارث ہیں۔ اسی لیے کہا لے اللہ نے تو گواہی میں پیش کیا، اور حضور نے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، یہ ہے نا حدیث کے الفاظ۔ تو ہم ایسا ہی ہوں، ذرا کچھ ہو تو زیر زبر ٹھیک کر دینا، یہاں ہے ہی نہیں، سنیے اپنے پاس نہیں ہے، آپ ٹھیک کرو گے تو میں ٹھیک کر لوں گا۔ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے پیچھے کون کھڑا ہو کہ اگر نماز میں نیابت کی ضرورت پڑے تو مولوی صاحب کھڑے ہوں، تو صرف 2 رکعت کی نیابت کے لیے۔ میری پوری سیرت کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، میرے غم کی، میرے درد کی، میرے آنسوؤں کی، میری آہوں کی، میرے علم کی، میرے سجدوں کی، میری امت کے لیے رونے کی، میرے ممتاز الیوم پر پوری رات گزارنے کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک پر، اس سب کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، خالی آنا جانا کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہم آئے اور گئے، ہمارا چلہ ہو گیا، ہمارے 4 مہینے ہو گئے، ہماری سوچ بدل جائے کہ حضرت کیا سوچ بدل جائے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم نائب ہیں، جن کے ہم وارث ہیں، ہماری سوچ وہ ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ امت سے کیسا تعلق تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، صحابہ مسجد میں ہیں، گھر کے فاطمہ کو بلا دو، عائشہ کو بلا دو، ان میں سے کسی کو بلا، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں۔ چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، جس پر چوری ثابت ہو گئی، قرآن کا صریح حکم ہے
اور آپ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ منع فرماتے؟ نہ، اللہ کا حکم تو تنفیذی کے لیے، لیکن روتا اس پر ہوں کہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین، جن و انس، اور یہ میرا امتی ہاتھ کٹا ہوا جب سامنے ہوگا تو ہر ایک کے ذہن میں اس نے چوری کی تھی، اس نے چوری کی تھی۔ میرے سامنے میرے امتی کے لیے لوگ یوں سوچیں گے میں تو اس پر رو رہا۔ اب وہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت حوالے کر گئے ہیں ان کے، ان کا عقیدہ، ان کی عبادت، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت، ان کا لین دین، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا انفراد، ان کی اجتماع، سب تمہارے حوالے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اپنی شاہ نشان۔ اس کو ایسا لیا کہ ایک باپ کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں، وہ تاشقند و بخارا، وہ قرطبہ و غرناطہ، وہ اسپین، اور کہاں کا۔ اس وقت ہمیں ہماری یہ جو مجلس ہے کہ کوئی تقریر اور وعظ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے، منگنی ہے، بیٹے کی بیٹی کی، سارا گھر سر جوڑ کر بیٹھتا ہے، سر جوڑ کے بیٹھتا، ہاں بھائی کیا خیال ہے، دادیوں سے، نانیوں سے، اور چچا سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، جان پہچان والوں سے، کتنے، اور وہ کیا ہے، ایک لڑکے لڑکی کا جوڑ، اور وہ کتنا نازک ہے، ذرا سے میں ختم ہو جائے۔ اس نازک جوڑ کے لیے سارے سر جوڑ، مسئلہ امت کا ہے، اس کے لیے سارے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میرا کام میرا کام میرا کام میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے۔ جس عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اسی باپ کے، اس مرحوم باپ کے چھوٹے بچے تو باہر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، یہاں تک کہ تابوت جا رہا ہے، جنازہ جا، ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ جس عورت کے سارے ارمان، جس کی ساری امنگیں، ساری تمنائیں، سارے شوق، سارا سکھ دکھ جس سے وابستہ تھا، اس کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ کیسی بل بلاتی ہے، اس کے رونے میں کوئی تشنع نہیں ہوتا، اور اس کا بڑا بیٹا مرحوم کا، اس کو معلوم ہے، وہ باپ کی ساری ذمہ داریاں، کس کے یہاں کیا کرتے تھے، کس کے ساتھ کیا تھا، کیسا معاملہ تھا، وہ سارا، کہ بڑا بیٹا ڈھیر ہو جاتا ہے کہ میں باپ والی ساری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، ہائے امت امت نہ رہی، فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ، یہ تو تبلیغ والے ہیں، یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تو خانقاہ والے، ذکر والے ہیں، ہمارے ہی آدمیوں نے ہم کو تقسیم کر دیا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جو لے کر آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، تینوں چیزوں، تینوں کا آپ نے حق ادا کیا ہے، اور عرفات کے میدان میں سب نے ایک زبان گواہی دی ہے، اور آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اور وہ میراث میں مجھے اور آپ کو دے گئے۔ لیکن شیطان، اسی لیے کہا نا، شیطان اور نفس کے مکر و فریب ایسی ایسی چالیں چلتا ہے
ارے ایسے ایسے شوشے چھوڑتا ہے، ارے ایسے ایسے وسوسے. اسی لیے دعائیں منگوائی، اللہم اجعل وساوس قلبی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضی. یہ باقاعدہ اس کی یہ نہیں مدرسے والے ہیں. کیا مطلب؟ مجھے یاد ہے انگلینڈ میں تھا، میں لندن میں، ساتھیوں سے باتیں ہو رہی تھی. بولو معلوم ہوا کہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں اپنے آپ ہی جاتے ہیں گھر گھر کی ملاقاتوں میں تشکیلیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہے کہ ملاقاتیں تو کرتے ہیں لیکن مولوی صاحب کا گھر ہوتا ہے تو ہم ان سے نہیں ملتے. بھائی کیوں نہیں ملتے؟ کہ وہ تو مدرسے والے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا ہم سے بیعت بھی ہو جائے. لو ارے تم تو، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جماعت جس جگہ جائے وہاں کے اہل علم کی زیارت کو عبادت اعتقاد کریں. ایک اور دوسرے موقع پر فرمایا اگر کسی کا عالم ہونا معلوم ہے، زندگی قرآن حدیث سے دور ہے، فرمایا تو بھی ہمارے ذمہ اس عالم کا اکرام ایسا ہے جیسے قرآن چھپنے میں غلط چھپ گیا ہو. تلاوت نہیں کریں گے لیکن اس کو کوڑے میں نہیں ڈالیں گے، خوشبو لگا کر کپڑے میں لپیٹ کے اس کو عزت کی جگہ رکھیں گے. حضرت کے یہاں تو علماء کا اتنا ہوتا بہت احترام. لیکن ہمیں اب پھر کہا امت کی پہلی صف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نیابت، پوری سیرت کی اگر نمائندگی کوئی کرے گا تو یہ طبقہ کرے گا. آپ کی راتیں کیسی، آپ کے آنسو کیسے. امن ہو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یرجو رحمت یحذر الآخرہ ویحذر الآخرہ. یہ ان کے جن کے بارے میں قرآن نے نص قطعی، دنیا جتنی ہو اور جہاں ہو اور ایک ایک کے پاس 7 دفعے پوری دنیا ہو، یہ سب ایک طرف اور ان کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان کے برابر نہیں. لیکن کون؟ تو اس سے پہلے کی بتائی، یہ وہ ہیں جن کی راتیں ایسی ہیں، جن کے سجدے ایسے ہیں، جن کے ہاں سوائے آخرت کے یحذر الآخرہ، آخرت حرام ہے، آخرت حرام. جیسے صحابہ نے اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى صحت الاخرہ. یہ سبق یہ پڑھاتے تھے امت کو، امت کے تاجروں کو، امت کے کاشتکاروں کو، امت کے عوام کو. تو ان کے ہاں تو اور واقعتاً اس وقت کی جو ذمہ داری ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. حالات کو تو ساری دنیا رو رہی ہے، حکومتوں والے رو رہے ہیں، جن کی حکومتوں کا نام سن کے منہ میں رال آ جاتی ہے. اب پانی، ہاں کاش میں بھی امریکہ چلا جاؤں اور میں بھی وہاں انگلینڈ. جا کے دیکھو تو صحیح حال کیا ہے، کیسے رو رہے ہیں. انسانیت کا ترس، انسانوں پر ترس کھانا، یہ ہمیں میراث میں ملا ہے. یا حی یا قیوم کی صدا ہمیں میراث میں ملی ہے. وہ سجدہ کہ ابوبکر سے دیکھا نہیں گیا، بس 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 کالج میں پڑھ لیا. یہ میراث ہے ہماری. اور ہر آدمی میراث وارثین دونوں طرح کے، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات والے وہ بھی وارث ہیں. اور وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ہر آن قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اعمال کی
اعمال کا چسکا لگا ہوا وہ بھی ہے. اسی لیے یہ بہت بڑی ذمہ